السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو آج ہم ریڈ کریں گے ناول یار ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 78 کا فرسٹ پارٹ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یار ستمگر قسط نمبر 78 پارٹ 1۔ تحریر عریج شاہ۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سارق بالکل خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ سارق کی خاموشی اسے نروس کر رہی تھی۔ وہ کبھی اس طرح سے چپ چاپ سفر نہیں کرتا تھا، لیکن آج اس کی خاموشی اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نگاہ اس پر ڈالتا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیتی تھی، جس کا جواب وہ بھی مسکرا کر دیتا تھا۔ لیکن دونوں میں بات نہ ہونے کے برابر تھی، اور پری کو یہی چیز تو نروس کر رہی تھی۔ پری میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے کچھ کہہ پاتی یا اس سے کوئی بات کر پاتی، جبکہ سارق شاید آج خود ہی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شاید وہ آج اس کے لبوں سے نہیں بلکہ اس کے دل کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ شاید آج وہ اس کی باتیں نہیں، اس کے دل کی دھڑکنیں سننا چاہتا تھا۔ آج وہ اس کے اندر کا حال تفصیل سے جاننا چاہتا تھا۔ گول گپے کھاؤ گی یا آئس کریم وغیرہ؟ اس نے اچانک سے سوال کیا تو پری نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ دیکھ لو، پھر یہ نہ کہنا کہ میں نے پوچھا بھی نہیں۔ ابھی وقت ہے، کہہ دو۔ گول گپے یا آئس کریم سب ہے یہاں پہ۔ وہ اب بھی بالکل پرسکون تھا۔ نہیں، میں نے نہیں کھانا، میں نے کھانا کھا لیا تھا۔ اب کسی چیز کو کھانے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ وہ ایمانداری سے بولی تھی، جبکہ سارق اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ اچھی بات ہے، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ تم ٹھیک سے کھانا کھا لو۔ آخر تم نے ساری رات اس فوجی کو سہنا ہے۔ میری جان، فوجیوں کو سہنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ اس کے کان میں گنگنایا تو ایک سنسناہٹ سی اسے اپنے پورے بدن میں دھوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ یقیناً وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ وہ اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے خود اس سے سوال کرنے لگی تھی۔ نہیں، مجھے آج بہت سارا پیار ملنے والا ہے تو کھانا کھانے کی گنجائش نہیں تھی۔ آج میری بے باک اور بولڈ بیوی اپنی ساری بے باکیاں اور بولڈنس میرے نام کرنے والی ہے۔ کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے؟ تم مجھے اپنی بے باکیاں اور بولڈنس دکھاؤ گی نا؟ تو آج میں تمہاری بے باکیوں کے سارے نظارے دیکھوں گا، وہ بھی پورے حق سے، تفصیل کے ساتھ۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا سرگوشی نما آواز میں کہہ رہا تھا۔ پری کا ننھا سا دل سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آنے کو
بےتاب ہوا تھا۔ آپ کو کھانا کھا لینا چاہیے تھا، کھانے میں لاپرواہی نہیں کرتے، اور رات کا کھانا تو لازمی کھانا چاہیے۔ میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں۔ وہ گھبرائی ہوئی بولی تو طارق کے لبوں پر آنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم میری باتوں کو ٹالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بے باک اور بولڈ بیویاں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی۔ وہ اچانک سے بولا تو اس نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا، اور اس کی گھبراہٹ پر وہ اپنی ہنسی روک گیا۔ الینا بیچاری اپنے آپ کو بہت بولڈ ظاہر کر رہی تھی۔ اسے کیا پتا، میری بیوی کے مقابلے میں وہ بالکل بھی بولڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سب پر اپنی بولڈ اور بے باکی شو کرتی ہے، لیکن میری بیوی صرف بند کمرے میں اپنی بے باکیوں کے نظارے مجھے دکھاتی ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے بول رہا تھا، جبکہ پری جو کب سے اپنا کانفیڈنس کم ہوتا محسوس کر رہی تھی، اس کی بات پر فوراً سر اٹھا گئی۔ ہاں، وہ بے باک اور بولڈ تھی، اور یہ بات وہ بھولنے والی نہیں تھی کہ اس کے شوہر کو بے باک اور بولڈ بیویاں پسند ہیں، یعنی کہ الینا، جسے اور وہ الینا سے بہتر تھی۔ اسے یہ بات ثابت کرنی تھی۔ ہاں، میں اس سے زیادہ بولڈ ہوں، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ بالکل بالکل، میں جانتا ہوں تم اس سے زیادہ بولڈ ہو، اس کی تمہارے سامنے کیا اوقات، وہ تو تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اصل بے باکیاں اور بولڈنس کیا ہوتی ہے، یہ تو صرف میں جانتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کی بے باکیوں کے نظارے دیکھے ہوئے ہیں، اور اب بہت جلد میں اپنی بیوی کے ہر طرح کی بولڈنس چیک کرنے کا اعزاز حاصل کر لوں گا۔ وہ گاڑی ارزق کے گھر کے روڈ پر ڈالتے ہوئے بولا تھا، جبکہ آنے والے ہر لمحے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ آج آخر وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے والی تھی۔ آخر وہ اس شخص کے ساتھ ایک نیا سفر کا آغاز کرنے والی تھی۔ وہ ایک خوبصورت زندگی جینے والی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ہر طرح سے اس رشتے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ وہ تو طارق کو بہت پہلے اس کے سارے حقوق دے دینا چاہتی تھی، لیکن طارق خود اسے پہلے ایک پہچان دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے دنیا کے سامنے اپنا نام دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا، اور آج اس نے پوری دنیا کے سامنے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اسے پوری دنیا کے سامنے اپنا نام دیا تھا اسے، اور اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس دنیا میں طارق خان درانی کی بیوی کے نام سے جانی جائے گی، اور آج وہ پوری طرح اس کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی۔ اس کی
بیوی بننے والی تھی اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر چکی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے چاچی نے اسے کتنی ہی دیر اپنے پاس بٹھا کر رکھا تھا، اور ان کی باتیں وہی تھیں جو اس کو یہاں سے سمجھا کر انہوں نے کراچی بھیجتے ہوئے اسے بتائی تھی، اور وہ ان کی ہر بات کو ذہن نشین کر چکی تھی۔ آج اسے اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے پانا تھا۔ وہ جیسے ہی اسے لے کر گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر میں اندھیرے کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے ہوئے وہ اس اندھیرے میں راہ تلاش کرنے میں ناکام ہوتی زارق کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ پری، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی لائٹس آن کرتا ہوں۔ وہ آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا اسے وہاں چھوڑ کر خود سوئچ بورڈ کی طرف آیا تھا، اور اس نے جیسے ہی گھر کی لائٹس آن کی اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ سامنے خوبصورت پھولوں کی دنیا آباد تھی۔ سرخ گلاب سے بنی راہداری سامنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جبکہ ٹیبل پر بھی پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ سامنے کمرے میں مسٹر اینڈ مسز زارق خان درانی لکھا ہوا تھا۔ وہ عرضک کی کوشش پر مسکرایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے اسپیشل مومنٹس کو اسپیشل بنانے کے لیے اپنی طرف سے تھوڑی بہت کوشش کر کے آیا ہے۔ یقیناً اس نے یہ سب کچھ بہت ہی زیادہ محنت سے کیا تھا۔ پری نے گھر کی خوبصورت سی راہداری دیکھتے ہوئے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، جو دروازہ بند کرتا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آ رکا تھا۔ میرے دوست نے ہماری یہ نائٹ اسپیشل بنانے کے لیے کوشش کی ہے، کیا خیال ہے اس کوشش کو ٹھیک سے سراہا جائے؟ وہ آہستہ سے اس کا ماتھا چومتا اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا، جبکہ پری اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ اس کے انداز پر نرمی سے مسکراتے ہوئے وہ اسے لیے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ میری بے باک اور بولڈ بیوی اپنے ہاتھوں سے اس کمرے کا دروازہ کھولے گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ اسے اپنے سینے میں منہ دبائے دیکھ کر زارق نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اسے اپنے سینے پر پری کی گرم سانسوں کی دہکتی آنچ محسوس ہو رہی تھی، جو اس کے جذبات کو بے لگام کر رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر اس کے سینے سے اپنا
چہرہ نکالتے ہوئے ایک نظر دروازے کو دیکھ کر ہینڈل کو گھمایا تھا۔ وہ اس کا نرم و نازک پھولوں سا وجود لیے اندر داخل ہوا تو سامنے خوبصورت بیڈ پر بھی پھولوں کی پتیاں بکھیری گئی تھیں۔ وہاں رکھا صوفہ اور اس کے آگے شیشے کا ٹیبل بھی خوبصورت پھولوں کی مدد سے چھپا ہوا تھا۔ سامنے دیوار پر مسٹر اینڈ مسز زارق لکھا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ڈریسنگ ٹیبل تھا اور ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ بھی پوری طرح سے خوبصورت گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اس نے پری کو زمین پر اتارتے ہوئے دروازے سے لے کر بیڈ تک پھولوں کی راہداری دکھائی تھی، جبکہ بیڈ پر خوبصورت ہارٹ شیپ میں پھولوں کو لگایا گیا تھا۔ یقیناً ارزق نے پورا دن لگا دیا تھا، جبکہ کمرے میں موجود بلب روشن نہیں تھا۔ یہ ساری روشنیاں وہاں موجود الیکٹرک کینڈلز کی مدد سے تھیں، جو بیڈ کے ساتھ ساتھ لگانے کے علاوہ بیڈ کے ساتھ موجود دراز پر بھی رکھی گئی تھیں۔ وہاں سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر پھولوں کے درمیان بھی الیکٹرک کینڈلز آن تھیں، یہاں تک کہ شیشے کے ٹیبل پر بھی۔ اس کمرے کا ماحول کافی خوابناک تھا، جو کسی بھی نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے بہت یادگار اور خوبصورت تھا۔ اور صرف اس کمرے کا ماحول ہی ایسا تھا جیسے کسی نے شادی شدہ جوڑے کے لیے اسپیشل انتظام کیا گیا ہو۔ اور یہ سب کچھ ارزق نے اسپیشل ان دونوں کے لیے ہی کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے دوست کی سوچ اتنی ماڈرن ہے۔ کمینے نے میرے لیے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے، اپنے لیے تو وہ کیا کیا کرے گا، ہے نا بیوی؟ وہ آہستہ سے پری کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا اسے اپنے سینے میں بیچتے ہوئے بولا تو پری کو اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ اس کے دھڑکنوں کا ساز خود زارق کا اپنے کانوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بے باک اور بولڈ بیوی ضرورت سے زیادہ نروس اور ڈری ہوئی تھی۔ کیا ہوا بیوی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے لگتا ہے تمہیں پانی پینا چاہیے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے اپنی ناک کو اس کی گردن پر رب کیا تو وہ فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے سامنے موجود جگ کی طرف آئی تھی۔ شاید زارق ٹھیک کہہ رہا تھا، اسے پانی کی ضرورت تھی۔ زارق اپنے 3 پیس سوٹ کا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے اپنے بوٹوں کو اتارنے لگا۔ آپ پانی پئیں گے؟ وہ بیڈ پر آرام سے
آ کر بیٹھتا، اسے اپنی نظروں سے تنگ کرنے لگا تھا۔ جب وہ اس کی نظروں سے حائف ہوتی، اس سے سوال کرنے لگی، میں تمہاری سانسیں پیوں گا، واللہ بہت شوق سے پیوں گا۔ وہ آنکھ دباتا، بے باکی سے کہتا، اٹھ کر اس کے قریب ہوا تھا۔ سانسیں کیسے پیتے ہیں؟ پانی پیا جاتا ہے۔ وہ نروس ہوتی، کیا بول رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ جب سارق نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو ذرا سا اونچا کیا تھا، ویسے مجھے لگ رہا تھا کہ تم بہت اچھے طریقے سے میری غربت میں چھوٹی موٹی گستاخیوں سے اندازہ لگا چکی ہوگی کہ سانسیں کس طرح سے پی جاتی ہیں، لیکن اگر تمہیں ابھی تک سانسیں پینے کا عمل نہیں پتہ تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج رات میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا کہ سانسیں کس طرح سے پی جاتی ہیں اور دھڑکنوں میں ہلچل کس طرح سے مچائی جاتی ہے۔ آج تمہارے دل کو پھرپھرا کر اپنے دل کے ساتھ دھڑکنے پر مجبور نہ کر دیا تو سارق خان درانی نام نہیں میرا، وہ کہتے ہوئے اچانک ہی اس کی سانسوں کو قید کر گیا تھا۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے وہ آہستہ سے اپنے لبوں کو حرکت دیتا، اس کے چھوٹے چھوٹے نازک لبوں پر اپنی گرفت سخت کر گیا تھا۔ پری کو سچ مچ میں اپنی سانسیں نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بے اختیار اس کی شرٹ کو کالر سے تھام چکی تھی، جبکہ وہ اس کی کمر میں اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتا نرمی سے اس کی کمر سہلاتے ہوئے اس کی سانسوں کو چرا رہا تھا۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، وہ بے حد نرمی سے اس کے وجود سے کو اپنی باہوں میں بھرتا بیڈ پر لاتے ہوئے اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ میری بے باک اور بولڈ بیوی، میں چاہتا تھا کہ آج رات تم مجھے اپنی بے باکیوں کے سارے نظارے دکھاؤ، لیکن نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آج تمہاری بے باکیاں اور بولڈنس تمہاری بات نہیں مان رہی۔ دیکھو نا، تم یہاں میری باہوں میں قید کانپ رہی ہو۔ مجھے تو تمہاری بے باکیاں دیکھنی تھی۔ اب تم اس طرح سے کرو گی تو میں یہی سوچوں گا کہ الینا تم سے زیادہ بولڈ ہے۔ وہ اس کے گالوں پر باری باری اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر وہ پریشان ہوتی اچانک اس کے گال پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ آخر اسے اپنی بے باکی کا ایک نظارہ تو دکھانا ہی تھا نا، اس نے ثابت کرنا تھا کہ وہ الینا سے زیادہ بے باک
اور بولڈ ہے۔ او میری بے باک پلس بولڈ بیوی، سارق نے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ اسے امتحان میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی بے باکی اور بولڈنس ہی دکھا سکتی تھی، اور سارق تو بہت آگے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، بلکہ ساری حدود کراس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج وہ اس کی چھوٹی چھوٹی معصومانہ حرکتیں نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ اسے اس رشتے کو مکمل کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس کے اسکارف کی پنز نکالتے ہوئے اسے اسکارف کی قید سے آزاد کیا تھا۔ اس کے سامنے یوں دوپٹے کے بغیر ہمیشہ کی طرح وہ شرما کر آنکھیں بند کر گئی۔ وہ بے حد آہستہ آہستہ سانسیں لے رہی تھی۔ سارق اسے یوں ہی اپنے سامنے دیکھ کر اس کی نازک گلاب سی پنکھڑیوں پر جھکتا انہیں اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل اسے خود میں بھینچ گیا تھا، اور دوسرا ہاتھ نرمی سے اس کے بالوں میں گردش کرنے لگا تھا۔ سارق اس کی سانسوں پر حاوی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ پوری شدت سے اس پر برستا اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنی سانسوں کی آزادی چاہتی تھی، جبکہ اس کی ہر ادا پر جان نثار ہوتے وہ اپنی قید بڑھا گیا۔ وہ بے حد نرمی سے اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے آزاد کرتا اس کے اوپر سے ہٹا تھا۔ اس پر سے ہٹتے ہوئے اس نے اپنے کسرتی وجود کو شرٹ کی قید سے آزاد کیا تھا، جبکہ اسے شرٹ لیس دیکھتے ہوئے وہ نگاہیں چرا کر دوسری طرف چہرہ پھیر گئی تھی، جبکہ اس کی اس ادا پر مسکراتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سے اس پر سایہ فگن ہوتا ان جادوئی لمحوں کے حصار میں قید ہوتے اس پر اپنی شدتیں برسانے لگا تھا۔ وہ پوری شدت سے اس کے نازک وجود پر حاوی ہوا تھا۔ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی جب اس نے اس کے لبوں پر اپنے لب الجھاتے ہوئے اس کے لبوں کی مٹھاس کو محسوس کیا تھا۔ وہ چند لمحے سے پوری طرح سے بہکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کی آتی جاتی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھائے وہ اپنے دل کی تمام تر خواہشیں پوری کرنے لگا تھا۔ اس کو اپنی قید میں لیتے ہوئے وہ حیران تھا کہ وہ اب تک اس وجود سے غافل کیسے تھا۔ اسے اپنے اندر ایک سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وجود اسے کسی اور ہی جہان میں لے گیا تھا۔ یہ نازکی، یہ نرماہٹ اسے پوری طرح سے پاگل کر دینے کو تھی۔ اس کی شرٹ کو کندھے سے سرکاتے ہوئے اس کی دیوانگی عروج پر تھی۔ وہ لمحہ لمحہ اس کے لیے مشکل بناتا جا رہا تھا، جبکہ پری اس کی باہوں میں قید گھبرائی ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ وہ کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح اس کی باہوں میں قید تھے، اس پر اپنی محبت کی برسات کرتا وہ اس پر ترس نہ کھاتے
خود کو اس کے حوالے کر گیا تھا اور آج کوئی پردہ رہنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ بس وہ لمبا انتظار کیا تھا اس نے، اب اس کا صبر کا پھل اسے ملنا تھا۔ آج وہ اپنی پری کو ٹوٹ کر چاہنے والا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر موجود ایک بٹن دبایا تھا جس سے کمرے میں سارے الیکٹرک لائٹس اندھیرے میں ڈوب گئی تھیں۔ کمرہ پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس اندھیرے میں پری اس کے سینے میں منہ چھپائے اپنے آپ کو اس کی جان لیوا شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ وہ دیوانہ بے قابو ہوتا اس کے نازک سے وجود کو اپنے شکنجے میں قید کرتا ساری حدیں پار کر گیا تھا، جبکہ وہ ساری رات اس کی باہوں میں ٹوٹتی بکھرتی رہی تھی۔ اس کی شدتوں سے گھبرا کر اس نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا، جبکہ زاری کو اس کی یہ ادا بھی پسند آئی تھی۔ وہ اس سے ڈر کر بھی اس کے سینے میں پناہ لے رہی تھی اور وہ اپنی مضبوط پناہوں میں اسے قید دیکھ اس کی سانسیں ہلکان کر گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔